السلام علیکم۔ لسانیات کے نئے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں ہمارا موضوع ہے یہ دیکھنا کہ آیا لسانیات آرٹ ہے یا لسانیات سائنس ہے۔ لسانیات کا براہ راست تعلق زبان سے ہے، اور زبان انسانی خیالات اور احساسات کی پیدا کی ہوئی ان تمام عضوی اور جسمانی حرکتوں اور اشاروں کا نام ہے جن میں زیادہ تر قوت گویائی شامل ہے، اور جن کو ایک دوسرا انسان سمجھ سکتا ہے اور جس وقت چاہے اپنے ارادے سے دہرا سکتا ہے۔ زبان ابلاغ کا ذریعہ ہے، اور جب یہ ابلاغ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے وہ اعضاء رکھے ہیں جو آواز کو پیدا کرتے ہیں۔ ان اعضاء کی تعداد کہیں 14، کہیں 15 یا 17 بتائی جاتی ہے۔ ان اعضاء کو اعضائے تکلم کہا جاتا ہے، جو کہ یہ ہیں: ہونٹ، دانت، مسودے، سخت تالو، نرم تالو، نوک زبان، زبان کا پھل، زبان کا اگلا حصہ، زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا پچھلا حصہ، کوا، مضمار، گشائی پردے، خنجرہ، ناک کا راستہ۔ ان اعضائے تکلم کا گہرائی سے مطالعہ انسان پر یہ راز افشاں کرتا ہے کہ آخر اس کے منہ سے صوت یعنی آواز ادا کیسے ہوتی ہے، پیدا کیسے ہوتی ہے۔ آواز اعضائے تکلم کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہے، اور اعضائے سماعی اسے سماعت کے قابل بناتے ہیں۔ ان اعضائے تکلم کا مطالعہ علم کی جس شاخ کے تحت کیا جاتا ہے اسے صوتیات کہتے ہیں، اور صوتیات کا علم جس کا حصہ ہے اس علم کو لسانیات کہتے ہیں۔ لسانیات لفظ لسان سے ماخوذ ہے، اور عربی میں لسان زبان کو کہتے ہیں، لہٰذا علم زبان کو لسانیات کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے انگریزی میں لنگوسٹک کی اصطلاح مستعمل ہے۔ لسانیات کی اصطلاح کو ہمارے ناقدین نے مختلف لفظوں میں بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور اپنی کتاب ہندوستانی لسانیات میں لکھتے ہیں: لسانیات اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے زبان کی ماہیت، تشکیل، ارتقاء، زندگی اور وفات کے متعلق آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ لسانیات کا سب سے بڑا مقصد مختلف زبانوں کا تجزیہ کرنا، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا، ان زبانوں کے باہمی تفاعتی ارتباط، ان کی معنوی ساخت اور ان کی ظاہری تفہیم اور گروہ بندی پر غور و خوض کرنا ہے۔ زبان کی ماہیت، اس کی تشکیل اور اس کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آواز پیدا کیسے ہوتی ہے، اور منہ سے نکلنے والی مختلف آوازوں پر کون کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ لسانیات ان تمام موضوعات پر تفصیلی گفتگو کرتی ہے۔ دنیا میں ہزاروں مختلف النسل زبانوں کا ابلاغ ہوتا ہے۔ انہی مختلف زبانوں کے صحیح طور پر مطالعے کے لیے زبان دانوں نے ایک الگ شعبہ قائم کیا جسے لسانیات کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا تمام نکات اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ لسانیات میں کچھ بھی تخلیق نہیں کیا جاتا، بلکہ لسانیات میں جو زبان تخلیق پا چکی اس کی ماہیت اور تاریخ پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ آرٹ تخلیق کا نام ہے، اور لسانیات میں قیاس کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ عملی طور پر جانچنے اور پرکھنے کا نام ہے۔ اسی بدولت لسانیات آرٹ ہونے کے بجائے زبان کی سائنس ہے۔ یہ کیوں کا سوال اٹھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اسم کیوں ہے، یعنی الفاظ کی ساخت کا مطالعہ لسانیات کا پہلا کام ہے۔ اشاراتی زبان سے لسانیات کا کوئی سروکار نہیں، یہ منہ سے نکلنے والے لفظوں کا مطالعہ کرتی ہے، الفاظ اور معنی میں ہونے والی تبدیلی کا علم دیتی ہے۔ بقول ڈاکٹر عبدالسلام، لسانیات ایک ایسی سائنس ہے جو کہ زبان کو اس کی ساخت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس شعبہ علم نے ہمیں یہ تصور عطا کیا ہے کہ ہمیں زبان کا مطالعہ کس طرح کرنا چاہیے۔ زبان کی نظریات و تصورات کو سمجھانے میں ہماری اس علم نے مدد کی۔ اصوات، ارکان، الفاظ اور محاوروں اور فکروں کا معروضی تجزیہ کرنا ہم نے لسانیات کے ذریعے سیکھا۔ یہ تمام باتیں اس بات پر زور دیتی ہیں اور یہ واضح کرتی ہیں کہ زبان لسانیات جو ہے وہ آرٹ کے بجائے سائنس ہے، کیونکہ اس میں ہم سائنسی طریقہ کار کے ذریعے سے ہی اور سائنس کو سمجھے بغیر ہم لسانیات میں سود کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا لسانیات سائنس ہے، اسے آرٹ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زبان کی سائنس ہے،
اور تمام نقاد اس بات پر متفق نظر آتے ہیں، اور لسانیات کی مختلف تعریفوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ لسانیات زبان کی سائنس ہے۔